وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 23 سے درس ہو رہا ہے۔ کل والے درس میں ہم یہ بات پڑھ کر آئے کہ وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر بتایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، کہ جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے ان کے ساتھ اب تمہارے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی سوتیلی ماں ہو یا اسی طریقے سے سوتیلی دادی ہو، سوتیلی نانی ہو، ان کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا لوگ کر لیتے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی ہے، اس بیٹے کی سوتیلی ماں، اس کے ساتھ وہ نکاح کر لیا کرتے تھے، پوتا دادی کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا۔ شریعت نے اس پر پابندی لگائی۔ دراصل بات یہ ہے کہ دین اسلام یہ کامل اور مکمل دین ہے اور یہ ایک ضابطۂ حیات ہے۔ صرف یہ ہمیں عبادات کے طریقے نہیں سکھاتا ہے بلکہ ہماری زندگی کے ہر موڑ میں، ہر شعبے میں یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کون سا کام تمہیں کس طریقے سے کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ افراط اور تفریط کے اندر مبتلا تھے۔ کچھ تو افراط میں مبتلا تھے یعنی زیادتی میں، کچھ تفریط میں گھٹانے میں لگے ہوئے تھے۔ جو زیادتی میں مبتلا تھے، کل ہم پڑھ چکے کہ بعض قوموں کے اندر تو اپنی بہن سے ہی نکاح کر لیتے تھے، اپنی بیٹی سے نکاح کر لیتے تھے، اپنی ماں سے بھی نکاح کر لیتے تھے۔ استغفر اللہ، اس طرح کا لوگ کرتے تھے۔ تو یہ افراط ہے، زیادتی۔ اور کچھ قوموں کے اندر تفریط تھی کہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے ان کے ساتھ بھی وہ نہیں کرتے تھے۔ جن کے ساتھ نکاح جائز ہے بعض ان عورتوں کے ساتھ وہ نکاح نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور اپنے خاندان کی کوئی لڑکی ہوگی جیسی جس کو ہم کہتے ہیں گوت، تو گوت میں نکاح کو ناجائز سمجھتے تھے۔ جیسے آج بھی ہمارے برادران وطن ہیں، ہندو ہیں، تو یہ اپنی گوت میں نکاح کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ دوسرے کسی خاندان سے کریں گے لیکن اپنی گوت، مثال کے طور پر چچا کی لڑکی ہے، وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے لیکن ان کے یہاں اس کو جائز نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی کا اثر آج ہمارے درمیان مسلمانوں پر بھی ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی بہت سارے خاندان ایسے ہیں کہ جو اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح نکاح کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے یہاں تو بہن بھائی کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، اس طریقے سے کہتے ہیں۔ یہ تفریط ہے، یہ گھٹانا ہے۔ اسلام ایک اعتدال والا مذہب ہے جو پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس میں بتا دیا گیا کہ کن عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ان کو بتا دیا ان کے ساتھ حرام ہے، اب اس کے علاوہ جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس لیے تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ کن عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرمت حرام کر دی گئی ہیں، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، تمہاری مائیں، اور ماں کے عموم میں دادی بھی آ گئی، نانی بھی آ گئی، پردادی بھی آ گئی، پرنانی بھی آ گئی، یہ ساری ان کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یہ حرام کر دی گئی ہیں۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، بیٹیوں کے عموم میں پوتیاں بھی آ گئیں، نواسیاں بھی آ گئیں، نیچے تک پوتیاں پر پوتیاں، اسی طریقے سے نواسیاں پر نواسیاں، ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ یعنی جن کے ساتھ براہ راست خونی رشتہ ہے، براہ راست بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نہ ماؤں کے ساتھ اور نہ بیٹیوں کے ساتھ۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری بہنیں۔
چاہے وہ حقیقی بہن ہو، چاہے علاتی باپ شریک بہن ہو، چاہے اخیافی ماں شریک بہن ہو، تینوں قسم کی بہنیں حرام کر دی گئی ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں چاہے ماں اور باپ دونوں کے ایک ہی ہوں، جس کو حقیقی بہن کہتے ہیں، وہ بھی حرام، اور اگر صرف باپ شریک بہن ہے، یعنی باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے، وہ بھی حرام۔ اسی طریقے سے اخیافی بہن یعنی ماں شریک بہن، ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک عورت کا نکاح کسی جگہ ہوا، اس شوہر سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اب شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، تو عدت کے بعد یہ عورت دوسری جگہ نکاح کرتی ہے، تو اب دوسری جگہ نکاح کرنے کے بعد اس دوسرے شوہر سے جو اولاد ہوگی، یہ اولاد اور وہ پہلے شوہر کی اولاد، اس عورت سے یہ آپس میں اخیافی بہن بھائی کہلاتے ہیں، ماں ایک ہے اور باپ الگ الگ ہے۔ تو اس طرح کی جو بہنیں ہیں وہ بھی حرام ہوگی، حقیقی بہن بھی، علاتی بہن بھی اور اخیافی بہن بھی۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اور حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری پھوپھیاں، یعنی تمہارے باپ کی بہن، اور باپ کی بہن اس کے عموم میں بھی تینوں قسم کی بہنیں آ جائیں گی۔ حقیقی بہن ہو باپ کی وہ بھی حرام، اسی طریقے سے علاتی بہن ہو یعنی باپ شریک بہن ہے باپ کی تو وہ بھی حرام، اسی طریقے سے ماں شریک بہن ہے باپ کی وہ بھی حرام، چاہے حقیقی پھوپھی ہو، علاتی پھوپھی ہو یا اخیافی پھوپھی ہو، تینوں پھوپھیاں حرام ہوگی۔ وَخَالَاتُكُمْ، اور حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری خالائیں یعنی ماں کی بہن، تو ماں کی بہن اس کے عموم میں بھی تینوں بہنیں آ جائیں گی، حقیقی بہن، حقیقی خالہ وہ بھی حرام، علاتی خالہ یعنی ماں کی باپ شریک بہن وہ بھی حرام، اسی طریقے سے اخیافی خالہ یعنی ماں کی ماں شریک بہن وہ بھی حرام ہو جائیں گی، تینوں قسم کی خالائیں حرام ہیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھائی کی بیٹی، بھائی کی بیٹی یہ بھی حرام ہے، چچا کی بیٹی نہیں، بھائی کی بیٹی، چاہے حقیقی بھائی ہو، علاتی بھائی ہو یا اخیافی بھائی ہو، حقیقی بھائی کی بیٹی جو بھتیجی ہے تو بھتیجیاں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں، چاہے وہ بھتیجیاں حقیقی بھائی کی بیٹیاں ہوں یا علاتی بھائی کی بیٹیاں ہوں یا اخیافی بھائی کی بیٹیاں ہوں، وہ بھی حرام کر دی گئی، یعنی بھتیجیاں حقیقی ہوں، علاتی ہوں، اخیافی ہوں، وہ بھی حرام۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں وہ بھی حرام کر دی گئی ہیں، بھانجیوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، چاہے حقیقی بہن کی بیٹیاں ہوں، چاہے علاتی بہن کی بیٹیاں ہوں یا اخیافی بہن کی بیٹیاں ہوں، وہ حرام کر دی گئی ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یہ جو مذکورہ عورتیں تھیں ان کے ساتھ براہ راست نسب کا تعلق ہے، یہ محرمات نسبیہ کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد اب آگے آگیا محرمات رضاعیہ کا بیان، یعنی رضاعت کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں، تو وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وَأُمَّهَاتُكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں، الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ، جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، یعنی دودھ پلانے والی مائیں وہ بھی حرام کر دی گئی ہیں، جس کو رضاعی ماں کہتے ہیں، دودھ پلانے والی ماں، اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت نے جب اس بچے کو دودھ پلایا تو دودھ انسان کے جسم کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، تو اب وہی دودھ براہ راست اس بچے کے جسم کا حصہ بن رہا ہے، تو اس میں بھی گوشت پوشت اور خون کا جو ہے وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے، تو اس لیے رضاعی بیٹے کے لیے اپنی رضاعی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور حرام کر دی گئی ہیں تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، لیکن دودھ کے لیے یہ شرط ہے کہ دودھ پلایا ہو مدت رضاعت کے اندر، مدت رضاعت شریعت کی طرف سے 2 سال ہے، تو بچہ ہے 2 سال کے اندر، یعنی 2 سال اس کی عمر ہوگی، اس کے اندر اگر اس نے کسی عورت کا دودھ پیا اپنی ماں کے علاوہ کسی اور دوسری عورت کا، چاہے 1 گھونٹ ہی دودھ پیا ہے، وہ اس کی رضاعی ماں بن جائے گی۔ ایک مرتبہ عورت نے اس کو بچے کو اٹھا کے اپنے چھاتیوں کے ساتھ لگایا، بچے نے دودھ پی لیا، بس یہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جائے گی۔ 2 سال اس کی عمر کے پورے ہو چکے تھے، اس کے بعد اگر یہ بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے اب حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی،
یہ قانون اور ضابطہ ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی. تو مدت رضاعت شریعت نے جو مقرر کی ہے وہ 2 سال ہے. 2 سال کے بعد اب اس عورت کا جو دودھ ہوگا وہ اس بچے کے جسم میں گوشت پوشت میں کوئی اضافہ نہیں کرتا ہے، تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. 2 سال کے اندر اگر بچے نے دودھ پیا تب حرمت رضاعت ثابت ہوگی اور یہ اس کی رضاعی ماں بن جائے گی. تو وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضاعی بہنیں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں. جس عورت نے دودھ پلایا ہے تو اس کی بیٹی وہ اس کی بہن بن جاتی ہے، اس کے ساتھ اب نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اور اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت یہ کہ کسی لڑکے کی ماں کا کسی دوسرے کی لڑکی نے دودھ پیا ہے، چاہے ایک ساتھ دودھ پیا ہو چاہے آگے پیچھے پیا ہو، تو اب اس لڑکی کے لیے اس لڑکے کی ماں یہ رضاعی ماں بن جاتی ہے، اور اس کی جتنی بھی اولاد ہے اس عورت کی دودھ پلانے والے کی، چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، وہ اس دودھ پینے والی لڑکی کے بہن بھائی بن جاتے ہیں. اب اس دودھ پلانے والی عورت کے لڑکوں کے لیے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا جس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے. یہ اس کے لڑکوں کی وہ رضاعی بہن بن چکی ہے، لہذا اس کے ساتھ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. چاہے جو اس عورت کا لڑکا ہے اس نے 10 سال پہلے دودھ پیا ہو، 10 سال پہلے وہ پیدا ہوا ہو، آگے پیچھے جب بھی ہو، وہ سارے بچے اس کے لیے بہن بھائی بن جائیں گے، اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں. اسی طریقے سے کسی لڑکے نے کسی دوسری عورت کا دودھ پی لیا تو اب وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن گئی، اور اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ سب کی سب اس کی رضاعی بہنیں بن گئی ہیں. لہٰذا اب اس کے لیے ان رضاعی بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اور جب رضاعی بہن بن گئی اب ان کی آگے جو اولاد ہوگی ان کے ساتھ بھی رشتہ قائم ہو گیا، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. ان کی آگے اولاد جو اس کی بھانجیاں کہلائیں گی ان کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے. اس کے بیٹے تھے اور ان بیٹوں کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ اس کی بھتیجیاں کہلائیں گی، ان کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہوگا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. کہ جس طریقے سے حقیقی ماں ہے تو اس کی اولاد اس کے بہن بھائی بن جاتے ہیں، اسی طرح جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کے اولاد اس کے بہن بھائی بن جائیں گے. اسی طرح دودھ پلانے والی عورت جو ہے اس کی جو بہنیں ہیں وہ اس کے خالائیں بن جائیں گی. وہ دودھ پلانے والی عورت کا شوہر وہ اس کا رضاعی باپ بن جائے گا، اس کی جو بہنیں ہیں وہ اس کی رضاعی پھوپھیاں بن جائیں گی. اور جب رضاعی پھوپھیاں بن گئی تو اب ان کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اس کے شوہر کے جو بھائی ہیں وہ اس کے رضاعی چچا بن جائیں گے، اس لیے ان سے پردہ بھی نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے سلام کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ کر لیا. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو آپ کا چچا ہوں، میں آپ کا چچا ہوں، آپ کیوں مجھ سے پردہ کر رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے دودھ جو ہے وہ تمہارے بھائی کی بیوی نے پلایا ہے، تم نے نہیں پلایا ہے، تو تم کیسے میرے چچا ہو، لہٰذا میں پردہ کروں گی. تب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مقدمہ پیش ہو گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ افلاح آپ کے چچا ہیں، لہٰذا ان سے پردہ نہیں ہے. تو معلوم ہوا دودھ پلانے والی عورت کا جو شوہر ہے اس کے بھائی وہ اس کے چچا بن جاتے ہیں. تو جو رشتے نسب سے ثابت ہوتے ہیں وہی رضاعت سے بھی ثابت ہوں گے. تیسری صورت یہ ہے کہ 2 بچے ہیں الگ الگ ماؤں کے، انہوں نے کسی تیسری عورت کا دودھ پی لیا ہے بچپن میں. تو اب یہ جو تیسری عورت ہے جس نے ان کو دودھ پلایا ہے، چاہے ایک ساتھ پلایا ہو چاہے آگے پیچھے
پلایا ہو، یہ تیسری عورت ان دونوں کی رضاعی ماں بن گئی اور یہ دونوں بچے آپس میں رضاعی بہن بھائی بن گئے۔ اب ان کے لیے بھی آپس میں نکاح درست نہیں ہوگا اور ان کی اولاد سے بھی ایک دوسرے کے لیے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو یہ رضاعت کی 3 صورتیں ہو جاتی ہیں۔ کوئی لڑکی کسی لڑکے کی ماں کا دودھ پی لے تو جس عورت کا دودھ پیا اس کے وہ لڑکے اس کے لیے حرام ہو جائیں گے، آگے لڑکوں کی جو اولاد ہے یا اس کی بیٹیوں کی اولاد وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی لڑکے نے کسی دوسری عورت کا دودھ پیا ہے تو جس عورت کا اس نے دودھ پیا ہے وہ اس کی رضاعی ماں بن گئی، اس کی بیٹیاں وہ اس کی رضاعی بہنیں بن گئی ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکے گا، اس کے بیٹوں کی بچیاں جو ہیں اس کی بھتیجیاں کہلائیں گی، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے 2 بچے ہیں الگ الگ ماؤں کے، انہوں نے کسی تیسری عورت کا دودھ پی لیا ہے تو یہ تیسری عورت جو دودھ پلانے والی ہے یہ ان دونوں کی رضاعی ماں بن گئی، ان دونوں کے لیے اس دودھ پلانے والی عورت کی اولاد کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوگا اور ان کا آپس میں بھی یہ بہن بھائی بن گئے ہیں، ان کا آپس میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی نے کسی خاندان کی عورت سے نکاح کر لیا، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نام یاد آ گیا، انہوں نے نکاح کر لیا کسی عورت کے ساتھ۔ نکاح کرنے کے بعد ایک حبشن عورت آئی اور آ کر اس نے یہ کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تم دونوں تو میرے رضاعی بیٹے اور بیٹی ہو، تو تمہارا نکاح تو ہو نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے تو کبھی اس بات کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا، نہ ہمارے خاندان والوں نے بتایا ہے نہ لڑکی کے خاندان والوں نے بتایا، تو ہم کیسے اس بات کو مان لیں؟ اس کے بعد جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلانے خاندان کی اور فلانی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا، اب ایک حبشن عورت آ کر کہتی ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے لہٰذا تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تم کو دودھ پلایا ہے تو پھر تم اس عورت کو کیسے اپنے نکاح میں رکھو گے، لہٰذا اس کو جدا کر دو، تفریق، تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان دونوں نے گویا تیسری عورت کا دودھ پیا ہے اور کب پیا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن پلایا اس نے دودھ، وہ دعویٰ کر رہی ہے، لہٰذا اب ان کا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ جدائیگی کر دی گئی، تفریق کر دی گئی۔ جی تو وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعِ اور تمہاری رضاعی بہنیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس ماں جو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ کسی عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا، نکاح ہوتے ہی اب ساس ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، چاہے رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، رخصتی سے پہلے ہی اگر طلاق ہو جاتی ہے تب بھی ساس کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی حقیقی ماں کی طرح گویا بن گئی ہے، وہ بھی ماں بن گئی ہے، تو جیسے اپنی ماں سے نکاح درست نہیں اسی طریقے سے بیوی کی ماں کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہوگا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں حرام کر دی گئی ہیں، یعنی ساس ماں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ وَرَبَائِبُكُم، ربائب یہ ربیبہ کی جمع ہے، ربیبہ کہا جاتا ہے اس لڑکی کو کہ جو پیچھے سے عورت ساتھ لائی ہو، یعنی کسی عورت کا کسی جگہ نکاح ہوا اور اس کے پہلے شوہر سے بیٹی پیدا ہوئی، اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا شوہر نے طلاق دے دی، اب یہ عورت اپنے ساتھ بیٹی لائی ہے، کسی آدمی نے اس عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، تو جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے یہ اس کی بیوی، اور جو پیچھے سے پہلے شوہر کی بیٹی اس کے ساتھ آئی ہے یہ اس کی ربیبہ کہلائے گی۔ تو ربیبہ کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ربیبہ کی ماں کے ساتھ اس نے ملاقات کر لی ہو، ہم بستری ہو گئی ہو، رخصتی ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ حرام ہو جائے گی۔ اور اگر خالی نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس نے شہوت کے ساتھ اس عورت کو ٹچ نہیں کیا ہے، تو اب اس سے پہلے ہی اگر طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق ہونے کے بعد اب یہ اس کی جو وہ پیچھے سے آنے والی بیٹی تھی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہاں شرط ہے کہ اگر
ہم بستری ہو گئی ہے، رخصتی ہو گئی ہے، پھر تو ربیبہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا، اور اگر خالی نکاح ہوا تھا اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، پھر اس کی جو وہ بیٹی تھی اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ تو وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری وہ ربیبائیں اللاتی فی حجورکم، جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم اللاتی، تمہاری ان بیویوں سے، اللاتی دخلتم بہن، کہ جن بیویوں کے ساتھ تم نے ملاقات کر لی ہے، یعنی صحبت ہو گئی ہے، ہم بستری ہو گئی ہے، ان کی جو بیٹیاں ہوں گی اب ان کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پس اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ربیبہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہو، اس کی ماں کے ساتھ خالی نکاح ہوا تھا اور نکاح کے بعد طلاق ہو گئی، رخصتی ہوئی نہیں تھی، اب اس کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ وَبَنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، حلائل یہ حلیلہ کی جمع ہے، حلیلہ کہا جاتا ہے بہو کو، بیٹے کی بیوی، تو وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں، لیکن کون سے بیٹے؟ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں، تمہاری پشت سے پیدا ہوئے ہیں جو صلبی بیٹے ہیں، ان کی بیویاں حرام کر دی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے رضائی بیٹے کی بیوی وہ بھی حرام ہے۔ یہ جو قید یہاں لگائی گئی کہ صلبی بیٹے کی بیوی حرام ہے، اس کا مقصد ہے متبنہ بیٹے کی بیوی کو نکالنا، کیونکہ متبنہ بیٹے کی بیوی وہ حرام نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے۔ اگر متبنہ بیٹے کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی تو عدت گزرنے کے بعد اب اگر یہ جس نے متبنہ بیٹا بنایا تھا، یہ جو اس کا گویا متبنہ باپ ہے، تو یہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا متبنہ بیٹا بنایا تھا، اور پھر حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی ایک عورت، اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا تھا، لیکن آپس میں ان کو نبھاؤ نہیں ہو سکا، مزاج نہیں ملا، تو آخر حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طلاق دے دی، کیونکہ شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ تم گھٹ گھٹ کے زندگی گزارو، اگر آپس میں مزاج نہیں مل رہا ہے اور کوئی صورت جو ہے وہ آپس میں میاں بیوی بن کے رہنے کی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس صورت میں شوہر کو اجازت ہے وہ طلاق دے کر اس کو الگ کر دے، یہ طلاق کا سلسلہ۔ لیکن طلاق کو بتایا کہ ابغض المباحات، جتنی بھی مباح کام ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر آدمی اس اختیار کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوشش کی کہ حضرت زینب حضرت زید کے نکاح میں رہیں، حضرت زید کو بھی آپ نے بہت سمجھایا، حضرت زینب کو بھی بہت سمجھایا، لیکن دونوں کا مزاج کلی طور پر نہیں ملا، تو حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد پھر حضرت زینب کے نکاح کا مسئلہ آیا کہ اب کس کے ساتھ نکاح ہو۔ عدت گزرنے کے بعد اللہ کا حکم آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ زوجناکہا، کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا ہے، لہذا زینب کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا ہے۔ اس پر لوگوں نے بڑی، چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر متبنہ بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور جو حکم حقیقی بیٹے کا تھا وہی متبنہ بیٹے کا لگایا جاتا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں پوری تفصیل کے ساتھ نازل کیا کہ نہیں، ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ بلاؤ، تمہارا نام اپنا اس کے ساتھ شریک کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے زید ابن محمد، اللہ نے کہا کہ نہیں، زید ابن حارثہ کہو، ان کو زید ابن محمد کہنے کی اجازت تمہیں
نہیں ہے، وہ تمہارے بیٹے کی طرح نہیں ہے، اور جب بیٹے کی طرح نہیں ہے تو بیٹے والے احکامات بھی نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اب ان کے اس کی جو بیوی تھی حضرت زینب، ان کے ساتھ آپ نکاح کر لیجئے۔ اللہ کا حکم آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا، بلکہ آسمانوں میں حضرت زینب کا نکاح اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، اس لیے کہا زوجنا، کہا کہ ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو یہ جو من اسلابکم کی قید ہے، یہ اسی متبنہ بیٹے کی بیوی کو نکالنے کے لیے ہے کہ اگر متبنہ بیٹے کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی تو عدت گزرنے کے بعد اس کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے۔ ہاں حقیقی بیٹے کی بیوی ہوگی، اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ حقیقی پوتے کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ نواسے کی بیوی ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے رضائی بیٹے کی بیوی، وہ بھی چونکہ نسب کی طرح ہے، نسبی بیٹے کی طرح ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہوگا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری بہو کہلاتی ہیں، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وہ بیٹے جو تمہاری صلب سے ہیں، ان کی بیویاں بھی حرام کر دی گئی ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور حرام کر دی گئی ہے یہ بات کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو۔ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے۔ ایک بہن کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اب دوسری بہن سالی کے ساتھ، جس کو عرب میں سالی کہتے ہیں، سالی کے ساتھ نکاح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بہن کو طلاق ہوگی، بیوی کو طلاق دے دی، اس کی عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد اب اگر اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ لیکن جب تک ایک بہن نکاح کے اندر ہے تب تک دوسری بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ جی تو وہ حرم، تم پر حرام کر دی گئی ان تجمعوا، یہ بات کہ تم جمع کرو بین الاختین، دو بہنوں کو، الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا ہے۔ یعنی پہلے اگر تم نے ایسا کر لیا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے اس وقت تو بعض کے نکاح میں دو بہنیں تھیں، لیکن جیسے وہ مسلمان ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ایک بہن کو جلدی سے طلاق دے کر الگ کرو، جدا کرو، دو بہنوں کو تم نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہو۔ اسی طریقے سے جس طرح دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے پھوپھی اور بھتیجی کو نکاح میں جمع کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کسی کے نکاح میں پھوپھی تھی، اب وہ اس کے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے تو بیوی کے بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے، ان دو عورتوں کو بھی جمع نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بھانجی اور اس کی خالہ یعنی موسی، ان کو بھی نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی عورت سے نکاح کیا ہے، اب اس کی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی عورت سے نکاح کیا ہے، اس کی خالہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ کسی عورت سے نکاح کیا ہے، اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا ہے، دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں اگر جو پہلے نکاح میں ہے اس کو طلاق دے دی ہے، عدت گزر گئی، اس کے بعد اگر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے پھوپھی کے ساتھ یا خالہ کے ساتھ یا اس کی بھتیجی کے ساتھ یا بھانجی کے ساتھ تو پھر کر سکتا ہے۔ جو حکم دو بہنوں کا ہے وہی پھوپھی اور بھتیجی کا ہوگا، وہی خالہ اور بھانجی کا بھی ہوگا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو گزر چکا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔